الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی کرنے کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے اور جو اس کے رضا کے ہیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی تمام عافیت نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پھر سورہ آل عمران کی 160 نمبر آیت میں ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ 139 نمبر آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور نہ تم تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم غمزدہ ہو نہ تم ہمت ہارو، نہ حوصلہ پست کرو نہ تم غمزدہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور دوسری آیت جو آل عمران کی 160 نمبر آیت جو یہاں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے، تو کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور اگر وہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ اللہ پہ ہی توکل کریں۔ حدیث میں ایک بات آتی ہے کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، مخرج کیا ہے، ایگزٹ کیا ہے اس سے نکلنے کا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، جتنے بھی تاریک ہو جائیں، رات کتنی بھی اندھیری ہو جائے، راستے جتنے بھی بند ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں بند ہوتے ہیں کبھی، اور مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو حالات ہو رہے ہیں نا، آج کل جو بھی حالات ہیں، غزہ کے جو بھی حالات آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن ہونے کے ناطے جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو رہی ہو، ایک حصے میں کٹ لگ جائے یا ڈنک مار دے بچھو، تو ظاہر سی بات ہے پورے جسم میں تکلیف ہوگا، پورا جسم نہیں سو سکے گا۔ کہیں تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ایک باڈی ہے، اور باڈی کے کسی حصے میں کسی پارٹ میں اگر کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے تو پورے بدن میں تکلیف محسوس ہوتا ہے، اور یہ سب ہم سب جانتے ہیں۔ مومن ہونے کے ناطے جو ہے نا، ہر ایک اس درد کو محسوس کر رہا ہے، راتوں کو سو نہیں پا رہا ہے، ہر ایک اس درد کو محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا اس سے مایوسی کبھی بھی نہیں ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ تعالی میں کچھ آیات، کچھ احادیث اور کرنے کے جو کام ہیں، واٹ ٹو ڈو، ابھی اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے جب حالات اتنے ناسازگار ہو جائیں، ہر طرف سے اس طرح کی خبریں جب آ رہی ہیں اور دیکھنے لائق نہیں ہے وہ تمام چیزیں، جو دیکھ کے دل کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، وہ بچوں کی تصویریں، وہ تمام ویڈیو سب کو پہنچ رہی ہوں گی۔ ان حالات میں مومن کا کیا رویہ ہو، کرنے کے کام کیا ہیں؟ کام تو بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے ایک بار میں وہ جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ ایک بار پہلے ڈسکس کر لوں انشاءاللہ، پھر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارا مومنانہ رویہ کیا ہو، روش کیا ہو۔ کر تو رہا ہے ہر کوئی، درد تو محسوس کر رہا ہے، لیکن خوشی ہو۔ ابھی عید بیتی ہے، عید ابھی کچھ دن پہلے گئی ہے نا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ یاد دہانی کے لیے ایک ریمائنڈر دیا تھا کہ اب رمضان تھا، رمضان میں خوب عبادتیں کی، اللہ کے بندے بن کے رہے، اور کیونکہ عدو مبین جو تھا وہ قید تھا، اب جیسے ہی وہ چھوٹا ویسے ہی جو بھی کمزور ایمان والے تھے وہ ایک ہی جھٹکے میں ان کو اپنا وہ بنا لیا۔ تو وہاں بھی ضرورت تھی کہ مومنانہ روش کیا ہو، مومن کس طرح سے استقامت حاصل کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ غم ہے، یہ تو چلا ہی آ رہا ہے، لمبا ٹائم سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ درد بہت زیادہ بڑھ گیا اور بہت حالات یعنی آخری سانسیں لے رہا ہے غزہ۔ اب ان حالات میں مومن جو ہے وہ کیا کرے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور وہ جو جس فتنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے نا، وہ فتنہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا ہوگا جو آنے والا ہے، اس سے نہیں کسی کو انکار ہو سکتا ہے، حدیث میں واضح ہے وہ باتیں۔ لیکن یہ کہ وہ تو آنے والا ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہم پریپیئرڈ ہیں؟ اپنی نسلوں کو پریپیئرڈ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ کیا پریپریشن ہے ہماری؟ قیامت کا بھی ہمیں معلوم ہے، پکا ہے، یقینی ہے کہ آنا ہے، اس سے پہلے قیامت صغریٰ جو ہے ہماری وہ آنی ہے، موت جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اس کی اصل تیاری کیا ہے؟ مومن کی جو روش ہے نا، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، کرنے کے جو کام ہے اس میں بھی میانہ روی ہو، اس میں بھی بیلنسڈ ہو، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو انسان۔ یعنی اب حالات ایسے ہو جائیں، جب ہو گئے ہیں جب، تو اس میں اب ایک دوسرے کو بلیم کرنا یا ایک دوسرے پہ ٹونٹ کرنا، کیا اس سے بدل جائے گا حالات؟ نہیں بدلے گا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟
ایک فرد ہونے کے ناطے، امت مسلمہ کا ایک چھوٹا سا فرد ہونے کے ناطے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے نا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، تو دعا کا راستہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور دعا کو اتنا ہلکے میں نہ لے، انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے۔ دعا فوجوں کی جگہ کام کرتی ہے۔ جنگ جب ہو رہی ہو نا تو دعاؤں کے لشکر جو ہے نا وہ بھی کام آتے ہیں۔ تو یا تو ہماری دعاؤں میں وہ سوچ نہیں ہے، یا تو ہماری دعاؤں میں تڑپ نہیں ہے۔ ایک جذباتی ابال ہے جو ہم رو لیتے ہیں، ایک جذباتی ابال ہے جو ہم محسوس کر لیتے ہیں اس درد کو، لیکن لانگ ٹرم میں ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سوشل میڈیا پہ کچھ ڈال دیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ کہہ لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کیا اتنا کافی ہے؟ بالکل ناکافی ہے کچھ بھی۔ اس میں بھی بہت افراد و تفرید کی شکار ہیں۔ اس میں جو باتیں آپ پڑھیں گے نا، یعنی جو یہ آواز اٹھا رہا ہے وہ حق پہ ہے، جو مسجدوں میں ہے وہ جیسے اگر وہ نہیں آواز اٹھا رہا ہے، یا وہ کیا پتہ وہ سجدوں سے اس کو ٹائم نہیں ہے، کیا پتہ وہ رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، طویل سجدے کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا کھولنے کو، موبائل کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ اب جو کرنے والے ہو یہ سمجھیں کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں اس پہ، نہیں سوشل میڈیا پہ جو نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ ہر ایک اپنے اپنے کیپیسٹی میں کام کرے گا نا، جس کے بس میں جو ہے، جس کی دعاؤں میں رقت آ سکتی ہے، جس کی دعاؤں میں شدت آ سکتی ہے، جو جس طرح سے پکار سکتا ہے اللہ کو پکارے وہ اس وقت۔ اور ایک رہنمائی بھی، مایوسی تو بالکل نہیں ہے، مایوس نہ ہونے دیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا۔ اللہ کی آیات آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور قیامت تک اسی طرح زندہ رہیں گی۔ جو آیات اللہ نے فرما دی، اللہ کے کلام میں جو آیات ہیں نا، وہ کسی ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے، ایک فرد کے لیے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ آیات جو ہے نا وہ ہمیں اس وقت بھی حوصلہ دیں گی، اور جو کرنے کا کام ہے نا یہ نہیں ہے کہ ہم رو لیا تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے ایک وقت دعا کر لی تو ہم نے سمجھا۔ دعاؤں کا سلسلہ تھمنا نہیں چاہیے، روز ہر نماز کے ساتھ ہو سکے تو ہم 2 رکعت الگ سے نماز پڑھیں، نفلی پڑھیں، ہو سکے تو ہم تہجد میں اٹھیں، ہو سکے تو ہم اپنے سجدوں کو طویل کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنے تو گناہوں کا استغفار کریں۔ کیوں؟ آپ کو ایک واقعہ سناؤں میں، بنی اسرائیلی روایت ہے، لیکن بنی اسرائیل سے روایت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج نہیں ہے، جہاں تک کہ وہ ہماری شریعت سے کوئی ٹکرانے والی بات اس میں نہ ہو، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہم رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، اس میں بہت ساری بنی اسرائیل کی روایت، جو 3 شخص جو غار میں پھنس گئے تھے، جن کے نے اپنے نیک اعمال کے حوالے سے دعا کی تھی، پڑھا تھا نا، وہ بنی اسرائیل کے ہی شخص تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے استغفار کے حوالے سے۔ ایک شخص کی گناہ کی وجہ سے پوری قوم پہ آفت آ سکتی ہے۔ میں، آپ، ہم جہاں نہیں بدلتے نا، اگر ہم نہیں بدلتے نا، ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں لگے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ، جو میں نے یہ آیت پڑھی نا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ تعالیٰ ہی جب عذاب دے، جب وہی حکم دے دے، جب وہی فرعون مسلط کر دے، کون ہے جو نکالے اس غم سے؟ وہی نکالے گا، پھر اسی کی طرف آنا ہوگا نا۔ فرعون کو کس نے مسلط کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کا کیا گناہ تھا، کیا خطا تھی ان کی؟ انبیاء کی اولاد ہو کے تم لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے اٹھائے گئے، اور تم خود دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی گھر کر گئی کہ دنیا ہی تمہاری مطلب تمہارا مقصد بن گئی۔ تو فرعون ایسے اپنے آپ سے، اس کو کیا طاقت تھی؟ کوئی طاقت نہیں تھی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اپنی چاکری کے لیے چھوڑتا تھا، وہ ان کو زندہ کس لیے رکھتا تھا؟ یہ رہیں گی تو ہمارا کام کون کرے گا؟ پھر ساری نسل کشی ہو جائے گی، سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے اور کام کیا کریں گے؟ ان کے مطلب پوری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑتا تھا۔ اسی میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اسی غلام قوم سے ایک بچے کو اٹھایا، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہی نے کیا، کسی کو کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ابال، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، جس میں کہ، اور یہ کہ کتاب اللہ سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے ہٹ کے اور نمازوں سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہیں گے اور اس طرح کی وہ چیزیں کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن نمازیں ہماری اس میں نہیں جانی چاہیے۔ اور نمازوں کے ساتھ ہی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاد کے میدان میں بھی، جنگ کے میدان میں ہم سب سے پڑھتے ہیں نا، صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی۔ وہی تو راستہ ہے، اسی کو چھوڑ دو گے تو پھر راستہ گم کر جاؤ گے، اللہ کی کتاب کو ہی چھوڑ دو گے تو راستہ گم کر جاؤ گے۔ تو کہاں پہ میں ایک فرد ہونے کے ناطے میرا جو گناہ ہے کس طرح سے پوری قوم پہ، پوری مطلب اس پہ اس کا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، یا جو بھی ان کے رسول تھے، نبی تھے بنی اسرائیل کو، تو آخری نبی ہیں ان کے بنی اسرائیل کے عیسیٰ ابن مریم، تو وہ نبی جو ہے وہ قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے تمام کو ایک میدان میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے نا۔ استسقاء کی نماز کیا ہوتی ہے؟ میدان میں ہوتی ہے، کھلے میدان میں، اور ساری قوم کے لوگ جا کے وہاں استغفار کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوا کہ بارش ہوئی استسقاء کی نماز میں۔ تو جب نبی جو ہے سب کو اکٹھا کر کے اور نماز کے لیے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوتی ہے،
تو ان کو وحی کے ذریعے جیسے بھی رسول تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس قوم میں یہ تمام لوگوں میں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بندہ ایسا ہے جو بہت گناہ گار ہے اور اس کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. یعنی سب نے استغفار کر لیا ہے لیکن اب وہ یہاں سے اگر چلا جائے گا تو بارش ہو جائے گی. وہاں پہ وہ بندہ جو ہے وہ تمام بھیڑ میں ایک نکل کے جائے گا، سب دیکھیں گے نا، وہ وہاں پہ روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے رب العالمین، تو نے آج تک میرے گناہوں پہ پردہ پوشی کی ہے، آج میں یہاں سے نکل کے جاؤں گا تو سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. تو وہیں پہ وہ استغفار کرتا ہے، وہیں پہ وہ توبہ کرتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کوئی نہیں گیا، بارش ہونے لگی، پوچھتے ہیں ایسا کیسے؟ نبی تو جھوٹ نہیں بولتے کہ کوئی گیا بھی نہیں اور بارش ہونے لگی، ایسا کیسے ہوا؟ تو نبی کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی، اس بندے نے استغفار یہیں کھڑے کھڑے کر لیا اور بارش ہو گئی، پوری قوم پہ بارش ہو گئی، پوری قوم پہ بارش روک دی گئی تھی نا. تو جو بھی حالات ہوتے ہیں نا دنیا میں، ہمارے آپ کے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم جیسے ہوتے ہیں نا، حاکم ویسے ہی ہم پہ ہوتا ہے. لوگ جیسے ہوتے ہیں نا ویسے ہی حاکم اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کرتا ہے. بنی اسرائیل جب دنیا دار ہو گئے تھے نا تو فرعون کو ان پہ مسلط کیا گیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ذریعے سے اللہ نے سمندر کو پھاڑا اور نجات دے دیا. کن فیکون، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اسی غلام قوم میں سے ایک بچہ اٹھا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اور سمندر کو پھاڑا. اللہ نے اس عصا کی وجہ سے، چھڑی میں کیا طاقت تھی؟ کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ کی طاقت اس میں آ گئی نا، اللہ کا حکم آ گیا اس میں. ہم جیسے ہوں گے نا، یعنی ہمارا ایک سائیکل بنانے والا جب اس کے بس میں ہوتا ہے وہ 10 روپے کا ڈنڈی مار لیتا ہے. جو فریج بنانے والا ہے وہ 200 کا ڈنڈی مار لیتا ہے. جو اے سی بنانے والا 1000 کا ڈنڈی مار لیتا ہے. ہم ایسے ہیں تو ہمارا حاکم جو ہوگا نا وہ جتنا کا مارنا چاہے گا مار لے گا. یعنی میں یہاں درست ہوں گی نا، میں نے کوئی گناہ چھوڑا. اب یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، یہ درد ہے نا، اس درد میں ہمیں ہونا چاہیے کہ میں چھوڑ دوں جو بھی گناہ میرے اندر ہیں، میں آؤں اللہ کی طرف رجوع کروں، پلٹوں. میں خود آؤں، ہم سب آئیں. اس میں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سب مل کے توبہ کرو، پلٹو. توبہ ایک زبانی توبہ نہیں ہے، استغفار زبانی استغفار نہیں ہے، عمل سے ہے. یعنی میں سدھروں، میں ٹھیک ہوں اس وجہ سے کہ یہ جو مصیبت ہے اس میں کہیں میرا جو حصہ ہے نا وہ مطلب اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت آئے. رحمت کیسے روک لی جاتی ہے قوموں پہ؟ لوگ جو ہے نا، ہم، ہمارے بچے، ہم مطلب، اور ہمارا مقصد کیا ہے اصل میں؟ صرف دنیا. کہیں تو ہو کہ آخرت ہمارا مقصد بنے. دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ دنیا ویسے بھی مطلب ہم سب کو معلوم ہے موت آنی ہے، قیامت آنی ہے. دنیا ایک ٹیمپریری جگہ ہے، پھر بھی ہم اس میں الجھ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں اور اس میں ہم بھول جاتے ہیں، اپنا آنے کا مقصد بھی بھول جاتے ہیں. کتاب اللہ جو ہے اس کو مطلب اپنا رہنما ہمیں ہر وقت بنانا ہوگا، ہمیشہ بنانا. یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی تو کتاب تلاوت کرنے لگے دن رات اور پھر اس کے بعد اٹھا کے بند کر کے رکھ دیا اور پھر ہماری زندگی جو اپنے مطابق ہو رہی ہے، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا جی رہے ہیں. کوئی انتقال کر گیا تو اس وقت ہم کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھ کے اس کو بخش رہے ہیں. وہ تو چلا گیا. جو شہید ہو رہے ہیں وہ تو درجات کو پا رہے ہیں. اصل مصیبت کس کے اوپر ہے؟ یہ جو خوف اور یہ ہراس اور وہ جو چیزیں جو ہیں کلیجہ کٹ جانے والی جو چیزیں ہیں، وہ ہر ایک دیکھ رہا ہے نا. ہر بچہ سے لے کے بڑا سے لے کے بوڑھا سے لے کے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کس کے اوپر؟ یہ امت مسلمہ کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ مصیبت. اور یہ کیا یہ ختم ہو جانے والی ہے؟ انہوں نے تو اپنی شہادتیں پیش کر دی ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ملک کا تمام، دنیا کے تمام جو ہے وہ مسجدوں پہ اور مسلمانوں پہ کس طرح کی وہ آفت چھائی ہوئی ہے. وہ اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے بنا حکم کے ایک پتا بھی ہلتا ہے؟ تو وہ پتا جو ہلتا ہے اس کے حکم سے ہلتا ہے، تو اسی کا حکم ہوگا تبھی تو یہ تمام حالات بدلیں گے نا. تو کہیں تو میرا حصہ ہے، میں ایک وقت رو لوں، آنسو بہا لوں اور میرا کوئی پلان نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی لانگ ٹرم پلان نہ ہو. ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے کہ میں کتاب اللہ سے جڑوں. مخرج کیا ہے فتنے سے؟ وہ جو فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، اس سے نکلنے کا مخرج کیا ہے، ایگزٹ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بات فرمائی ہے نا، وہ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے. اور ہم احادیث وہ تمام پڑھتے رہے، رمضان میں بھی پڑھتے رہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ فَإِنَّ هَذَا الْكِتَابُ سَبَبٌ، اور اس کا ایک سیرا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، ایک سیرا تمہارے ہاتھ میں، تو اس کو تھام کے رکھو گے تو نہ گمراہ ہوگے اور نہ تم ہلاک ہوگے. یعنی ہم نے نہیں تھاما ہے. تو یہ حالات کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. ایک بندہ تبدیل ہوتا ہے نا، وہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا تھا، ایک بندہ تبدیل ہوتا ہے نا پورے قوم پہ اس کی رحمت آتی ہے. ایک بندہ استغفار کرتا ہے نا تو قوم پہ جو ہے وہ عذاب ٹالا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، حدیث سنی ہوگی، آپ سب نے سنی ہوگی. تو اس وقت میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ کہ کچھ پلان کر لیں، کچھ کر لیں کہ کیسے اٹھیں گے ہم، اور کس طرح سے یہ جو ہمارے نالج میں ہونا چاہیے حالات کیسے بدلیں گے. الملکوۃ الکبریٰ ہونے والا ہے، وہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہونی ہے، پیشن گوئی اس کی گئی ہے. اس کے لیے ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں؟ نہیں تو دنیا ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے.
اور سب ایک کو دیکھ کے دوسرا جو ہے خربوزوں کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ویسے ہی ایک کا مقصد دنیا ہے، دنیا حاصل کر لیں، دنیا میں سب کچھ ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ حاصل کر کے بھی کیا ہوگا؟ جانا تو ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو ہونا ہی ہے نا، اس کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، قوم کی جو ملت کی جو مطلب اصلاح کا جو ہمارا حصہ ہے نا، وہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ میں خود سدھر جاؤں، میں خود ٹھیک ہو جاؤں، درست ہو جاؤں، اور میں جہاں تک حصہ ڈال سکتی ہوں نا کہ میری قوم میں ایک درستگی آ جائے، کیونکہ آخر کار لوٹ کے تو ادھر ہی جانا، ہم تو جا رہے ہی ہیں، یہ سفر تو جاری ہی ہے، قبر سے قریب ہو ہی رہے ہیں، تو ہم اپنے برتھ ڈے منانے میں، بچوں کو یہ طرح کی خوشگمانیوں میں لگنا اور شور شرابہ کر لینا ایک وقت آنے پہ کہ ہم نے بہت حق ادا کر دیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جو فرد ہے نا، جو انڈیویژول ہے نا، ان کے ہاتھوں میں ملت کی تقدیر ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے جس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے بالکل بھی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دوسرا کام ہے کہ مومنانہ روش کبھی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور اس کے پہلے کیا آتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ اہل جنت کی صفات بیان ہو رہی کہ ہر خوشی یا غم کے موقع پہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہمارا تو جب کبھی خوشی کا موقع آئے گا تبھی ہدے پھلانگ رہے ہیں، ہماری پبلک کیا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں 2-4 لوگ گنے چنے ہیں جو دین کو سمجھ رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کو یہ جب انہوں نے ایمان کی حلاوت محسوس کر لیا ہے تو وہ کبھی ان کو اگر لوگ سونے کے مطلب اس میں تول دینا کہ تم آ جاؤ پھر دین کو چھوڑ دو تو وہ نہیں جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے مزہ نہیں چکھا ہے بہت بڑی تعداد ہے۔ عید کے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا حال بھولیا ہے، نمازوں میں دیکھ کے دکھی ہو رہے ہوں گے، تو ان کو بھی کس طرح لانا ہے نا، تب تو مطلب بدلے گا نا، حالات تب بدلیں گے نا۔ ہمارا کیا حصہ؟ ہم اپنے آپ میں بڑے اچھے ہو جائیں، بڑے وہ ہو جائیں تو اس سے تو بات نہیں بنتی ہے نا۔ تو یہ درد کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں مطلب اس کا کچھ آؤٹ پٹ نظر آنا چاہیے۔ پہلی بات کہ مایوس نہیں ہونا ہے، دوسری بات کہ مومنانہ روش کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اور افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے۔ پوسٹ بھی جو ڈالے جاتے ہیں نا اس میں بھی افراط اور تفریط کا شکار نہ ہوں، ایک دوسرے کو بلیم کرنا، ان کی مطلب جو نہیں کر رہا اس کو ٹونٹ کسنا، یا حکومتوں کو مطلب الزام دینا، یا کچھ بھی کرنا۔ ہم جو کر سکتے ہیں نا کریں۔ ہمیں اگر اس حاکم کی جگہ بیٹھا دیا گیا ہوتا تو ہم بھی وہیں کر رہے ہوتے۔ جب اگر ہم انڈیویجولی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں نا، انڈیویجولی جب اپنے آپ کو مطلب نہیں بدل رہے ہیں نا، ہم جو غلطیاں چھوڑ سکتے تھے، ہم جو اپنے گناہ چھوڑ سکتے تھے، ہم جو کر سکتے تھے نہیں کر رہے ہیں نا، بس ہم روکے گا کے اور کہہ کے رہ جا رہے ہیں نا، تو حاکموں کو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم بھی اسی جگہ بیٹھا دیے جاتے ہیں تو ہم وہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے جڑنا جو ہے نا وہ ایک دن ایسا نہیں کہ کوئی ایک ڈنڈی گھما کے کتاب سے جڑ گئے، کوئی ایک اٹھا کے کوئی گلاس میں گھول کے پلا دیا ہو گیا۔ ایک لمبا مطلب وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا بوند بوند اپنے اندر اتاریں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے تربیت میں جو بچے ہیں ان کی تربیت ایسی ہو کہ ان کے دل میں پھر دنیا اس طرح سے نہ ہو جس طرح کی ہونی چاہیے، جس طرح سے مطلب دنیا نہیں ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں نا، کہ یعنی وہ وہن گھس جائے گا نا تو پھر تم مطلب خش و خاشاک کی طرح تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث بھی ہے نا، اتنی بڑی تعداد ہو کہ بھی دنیا میں تمہاری کوئی رعب، کوئی مطلب وہ نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، تو وہ ایمانی غیرت جو ہے نا وہ تعداد کبھی کام نہیں آئی۔ ہم سب جانتے ہیں 313 والا بدر والا واقعہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے، کیسے مدد آئی تھی وہ۔ ایسے لوگوں تھوڑے پہ اللہ کی رحمت آتی ہے جو اتنے سیلفش ہو گئے، جو کہ مطلب صرف اپنا آپ، ایک میں، میرے بچے، میرا گھر، میرا سب کچھ، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ہر انسان کو کرنا ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھ کے بھی مومن سوچتا ہے نا۔ تو یہی چیز جب مقصد بن جائے نا تو دعاؤں میں بھی کوئی وہ نہیں رہتا، صرف اپنا اپنا اپنا، اور آخرت تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو آخرت اورینٹڈ ہمارا ہر کام جو ہے نا، وہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے مطلب یہ تمام عبادات تو ہیں ہی، ہمارے معاملات بھی، ہماری جو بھی ہم جہاں ہیں وہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی بزنس ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہے، ان سب میں ہونی چاہیے نا، تب جا کے وہ رعب آتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے دلوں میں رعب، تب اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس سے کرتوتوں پہ اللہ کی رحمت فرشتے نازل نہیں ہوتے کہ نمازوں کا بھی مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے، یعنی وہ نہ بال ڈھک رہا ہے صحیح سے، نہ ٹخنے ڈھک رہے ہیں اس لباس سے، اور ہم امت مسلمہ ہیں۔ تو پریکٹسنگ مسلم ہونے کی ضرورت ہے اس وقت، پریکٹسنگ مسلم پہ ہی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، نان پریکٹسنگ پہ نہیں، اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے بھی، جب اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کرسچن اور جوز اور مسلم سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں، سب ان کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ اپنا نسبت ان سے جوڑتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جب دعا کی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے ہی ہوں گے لیکن وہ اگر ظالم ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو پریکٹسنگ مسلم ہونے کی ضرورت ہے اس وقت۔
اس کے کیا تقاضے ہیں. میں ہوں، آپ ہیں، آپ کے آس پاس میں آپ کے بچے، میرے بچے، ایک ایسا ماحول بنے، اللہ والے ہوں ہم، تب اللہ کی مدد آتی ہے نا. وہ تو شہداء جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ درجات کو پا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں پوری ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، کربلا کی دیکھ لیں، کیسے کیسے سیاہ دن دیکھیں آسمان میں، گواہ ہے آسمان اس کا. لیکن اللہ کا دین ختم نہیں ہو گیا، اللہ کی رحمتیں ختم نہیں ہو گئیں، اللہ کی کتاب حق رہا، حق ہی رہے گا. تو ہمیں اس وقت جماؤ کی ضرورت ہے. جس دین کو ہم مانتے ہیں نا، اس کی گواہی دینے والے ہم جمے رہیں اس پہ. کسی افراد و تفرید کا شکار نہ ہو، کسی ایسی مایوسی کا شکار نہ ہو. شروعات میری ذات سے ہو، شروعات آپ کی ذات سے ہو، ہمارے گھر سے ہو. اور وہ جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آنے والا دور جو ہے نا، پریکٹسنگ مسلم کا ہی ہے، نان پریکٹسنگ کا نہیں ہے. اور لانگ ٹرم پلان ہو، یعنی قرآن کے ساتھ ہم ایسے جڑے کہ وہ قطرہ 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 23 سالوں میں نازل ہوا نا، وہ 1 گھنٹے میں ختم کر کے ہم سمجھتے ہیں قضا ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے، جس نے مزہ چکھ لیا، حلاوت مٹھاس چکھ لی، اس کو یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہماری جو اکثریت جو ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہی ہے. صرف باتیں کرنے سے، صرف رو لینے سے، صرف اظہار کر دینے سے نہیں ہوگا. وہ کرنا ہے، وہ تو ہوگا ہی. بدن میں، جسم میں جب درد ہوگا، جب جسم کے ایک حصے میں بچھو نے ڈنک مار دیا تو پورا جسم محسوس کرے گا اور وہ نظر آئے گا. نظر نہیں آنا مطلب یعنی کہ وہ بے حس ہے، اندر حس نہیں ہے، اندر مطلب وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے، تبھی حس نہیں ہوگا. وہ درد محسوس کرے گا انسان، اس کا اظہار بھی ہوگا، وہ ہوگا. لیکن وہ دائرے میں رکھتے اللہ کے ہی ہو کے، اللہ کے ہو کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تبھی صبر آتا ہے. اور نماز کو چھوڑ کے اور کتاب اللہ کو چھوڑ کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور ہم بڑی بڑی باتیں کر کے، بڑے بڑے نعرے کر کے. آپ دیکھیں کہ کسی نے لکھا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے، وہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ جو ہے، سورج نکلتے ہی نیک لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے. نیک لوگوں کی تعداد آپ دیکھنے لائق مطلب گن نہیں سکتے. اتنی نیکی کی باتیں کرنے والے، نیکی کی پوسٹ ڈالنے والے. اور مسجدوں میں آپ فجر کی نماز میں جا کے چھانٹ کے دیکھیے، صفحے خالی کی خالی ہیں. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور پھر اسی پوسٹ میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ حق کے ساتھ نہیں ہو تو آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کچھ بھی کریں، آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ کی کتاب سے دور ہٹ جائیں گے، نماز سے دور ہٹ کے کیسے حق پہ ہو جائیں گے آپ؟ حق تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہیں. حق تو یہی ہے کہ نماز کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ وستعینوا بالصبر والصلاۃ جو فارمولہ ہے، اس کے ساتھ ہی تو ہم حق پہ ہوں گے نا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوں گے. تو یہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے. بیلنسڈ مومنانہ روش، اور ایک دن کا کام نہیں ہے یہ ہماری نسلوں کی تربیت ہونی چاہیے. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. اور ایک دن میں کچھ بھی نہیں بدلتا ہے. اور ہمارے اندرون میں جب تبدیلی آئے گی نا، تب اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا کہ میں ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دوں اور یہ توبہ کریں، یہ آئیں، اپنی روش پہ آ جائیں، اپنے سیدھے راستے پہ آ جائیں. پھر میں ان کے اندر کسی موسیٰ کو پیدا کر دوں، میں پھر عصا بھیج دوں، پھر میں سمندر کو پھاڑ دوں، پھر میں پتھر سے وہ چشمے نکال دوں، پھر میں وہ خلیل کے لیے جیسے آپ کو گلزار کیا تھا گلزار کر دوں، کن فیکون کہہ کے. وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کر دے گا نا. تو اللہ کی رحمت سے بھی نہیں مایوس ہونا ہے. اس کے علاوہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ کا فارمولہ بالکل نہیں چھوڑنا ہے. اور جب دل غمزدہ ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ راج میں آیت آتی ہے. اللہ کے ذکر زیادہ کرے، باتیں تھوڑا کم کر دیں، جتنا ضرورت ہے اتنا کرے. وہ درد کا اظہار ہوگا، لیکن اس میں ہمیں افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے. اس میں ہمیں بیلنس رہنا ہے. اس میں نمازوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنی. اللہ کا ذکر کو ہمیں اپنا وہ بنانا ہے نا، کہ دلوں کو سکون ملے. میرے، آپ کے اور سب کے دل میں جو درد ہے نا، وہ سکون کہاں پائے گا؟ اللہ کی کتاب سے ہٹ کے تو نہیں پائیں گا. ہم کہیں گے ہاں کتاب تو پڑھ رہی ہے، یہ فلسطین کی بات نہیں کر رہی ہیں، تو ان کا کتاب پڑھنا کس کام کا؟ اور وہ کتاب پڑھنے والے یہ سمجھے کہ یہ پوسٹر ڈال رہی ہیں، ان کا تو کتاب سے کوئی. ہمارا دونوں کا رویہ ہونا چاہیے نا، کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ جڑے اور پوسٹ بھی ڈالیں، یاد بھی کرائیں، درد کا اظہار بھی ہو، لیکن وہ بیلنس طریقے سے، جزا و سزا کے ساتھ. ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہوئے، حکمرانوں سے امید لگاتے ہوئے اور ان کے اوپر شکایت کرتے ہوئے نہیں. ساری امیدیں اللہ سے لگائیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تمام امیدیں اللہ سے. وہ ایک اکیلا تمام لشکروں کو شکست دیتا ہے اور دے گا. وہ چاہتا ہے کہ افراد بدل جائیں. ہم بدلیں گے تو قوموں کی تقدیر بدلے گی. ہم ایک جو ہے نا، ایک انڈیویژول جب بدلتا ہے نا، پورا ماحول بدل جاتا ہے. تو یہاں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور لانگ ٹرم پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اس طرح سے تھامیں جو تھامنے کا حق ہے، اور اپنی اولادوں کو، ان کی نسلوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ آنے والا دور جو ہے نا، وہ ملحمۃ الکبریٰ، آنے والا دور جو عیسی ابن مریم کا نزول ہوگا. کوئی تو دیکھے گا ہماری نسلوں میں سے، ہمارے بچوں کے بچوں کے بچے، کوئی تو ہوگا. دجال آنے والا ہے، کیا جھوٹ بات ہے؟ تو
کوئی تو ہوگا وہاں پہ جو اس کو فیس کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہر وقت فتنہ ہے. تو اس فتنے سے نکلنے کا مخرج جو بتا دیا گیا ہے کتاب اللہ ہے. تو کتاب اللہ کے ساتھ ہی ہماری تمام اللہ سے امیدیں اور تمام جو اللہ کی رحمتیں آنی ہیں نا اس کے ساتھ ہی، اسے ہٹ کے نہیں آنی ہے. اور دنیا کو اپنا مقصد جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آخرت یاد آ جائے، تم آخرت کو اپنا مقصد بنا لو. کیونکہ دنیا اس کے سامنے تو قطرہ بھی نہیں ہے آخرت کے سامنے. اور ہماری تمام کوششیں، تمام انرجی، تمام ٹائم، تمام سب کچھ اسی میں لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا کہ ان کی اصلاح کر دوں، میں ان کو تھوڑا یاد دلا دوں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، یہاں بھی لوٹ کے آنا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت ہے. تو ہم جب اگر بدلیں گے نا ہمارا اصلاح، ہم کچھ نہ کچھ تو چھوڑیں، کوئی نہ کوئی غلطی تو چھوڑیں، کہیں نہ کہیں تو اصلاح ہوا ہماری. تب ہم کہیں کہ حکام نہیں بدل رہے ہیں، کیوں نہیں بدل رہے ہیں. ہم بدلیں گے تو حکام بدلیں گے. حاکم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ حدیث میں بات آتی ہے. ہم درست نہیں ہوں گے نا تو وہ بھی نہیں، اللہ نے ان کو مسلط کیا. فرعون کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. تو یہ تمام کہانیاں نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں سورہ قصص میں جو قصہ بیان فرماتے ہیں نا فرعون کا، وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جن چیز سے ڈرتے تھے نا وہی ان کو دکھانا چاہتا تھا. فرعون اور حامان کو، فرعون اور اس کے وزیر اور اس کے جو بھی ہیلپر تھے. تو آج بھی دنیا کی جو بھی سپر پاور ہے نا، جو بھی ہے، دیکھنے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اور انسان اس بات سے ڈگمگائے نہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اتنا مغلوب ہو گیا ہے، یا اللہ کا دین حق ہے، وہ حق رہے گا. شہید ہونے والے شہداء کو درجہ آپ دیکھیں، بدر میں صحابہ تھے نا، وہ نبی تھے ساتھ میں، اس میں نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور صحابہ کو جب یہ خبر مل جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگ اس وجہ سے لڑتے رہے کہ اب ہم کیا کریں گے، جب نبی ہی نہیں رہے تو کیا کریں گے. اور کچھ لوگ اس وجہ سے لڑتے رہے کہ اللہ تو زندہ ہے نا، دین تو اللہ کا ہے نا. تو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کبھی ہمت، حوصلہ مت ہارو اور مایوس مت ہو. مایوسی بالکل بھی وہ ہے. اور ایک بات جو ہے بائیکاٹ کے حوالے سے، مایوس کرنے والے اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے غلامی میں ہی زندہ رہے، غلامی میں ہی مر جائے. ہم اپنے بچوں کو کیا یہ دے کے جائیں گے؟ بہت سے علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو اس طریقے سے کیا ہی نہیں ہے. لیکن کم سے کم 1 روپیے کا بھی میں کر سکتی ہوں نا نقصان اس کا. اب دوسرے کہنے لگتے ہیں کہ یہ موبائل بھی تو انہی کا ہے، یہ سب چیز تو انہی کی، کارپیٹ مسواک اور سب چیز اس میں جو کیمیکل لگا ہے وہ سب انہی کا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان غلامی ایکسیپٹ کر لے اور اس بات کو مان لے کہ ہاں وہ اب غلام بن کے ہی پوری زندگی گزارے گا، اس کی نسلیں بھی اب غلام بن کے ہی زندہ رہیں گی. کہیں تو اس کا بسم اللہ ہوگا نا کہ ہم اب سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں. کہیں تو ہوگا نا. مسلمانوں کے پاس کیا اسکل نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں مسلمانوں میں. اور ہمارے ہی آبا جو ہیں، میں نے وہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں کو لسٹ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ مسلم جو سائنٹسٹ ہیں، جو مسلم جنہوں نے دنیا کو جو کنٹریبیوشن دیا تھا، وہ آپ لسٹ نہیں پڑھ پائیں گے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. تو یہ انہیں سے تو سیکھ کے انہوں نے یہ کیا ہے نا. تو یہ تو ویپنری ہے، یہ تو ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ، ایک دوسرے کو دین کی باتیں. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا اس لیے ہم نہیں اس کو یوز کریں گے. یہ تو ہتھیار ہے جہاد زندگانی کا. اب اس وقت یہ ہتھیار بن چکا ہے، اب اس کو ہم پھینک دیں گے. لیکن کھانے کی چیز ہمارا دل نہیں چاہے گا. اس کے جگہ ہمارے پاس آپشن، اگر اس کے پاس بھی کوئی آپشن ہو، اس موبائل کے پاس، اور اس دوسری جو چیزیں ہیں جو اس کے جگہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہو تو ہم اس کو یوز کریں گے. کھانے کی چیزوں کے پاس ہمارے پاس آپشن ہے تو ہم کیوں یوز کریں اس کو. اور کہیں تو شروعات ہوگی نا کہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہو. کہیں یہیں سے تو شروعات ہوگی نا. ہماری نسلوں میں کوئی ایسا ہی ہوگا نا، انجینئرس ہوں گے، ڈاکٹرس ہوں گے، یہ کچھ تو بنائیں گے نا، کچھ ایپ بنائیں گے اپنا، کچھ تو کریں گے نا. سائنٹسٹ نہیں ہوئے مسلمان، آج کے دور میں بھی ہوئے. آپ نام نہیں جانتے جنہوں نے نیوکلیئر بم بنایا، وہ کون تھا ہمارے اپنے ہندوستان میں؟ مسلم ہی تو تھا نا. تو مسلمان کیا اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ان کو اب یہ سبق پڑھا جائے کہ یہ مایوس ہو جائیں اور یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جو ہے وہ دنیا کا جو اس وقت جو سپر پاور بن گیا ہے، وہ تم اس کی غلامی کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو اور تم بائیک آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جس چیز کا کر سکتے وہ ضرور کرنا چاہیے. ہاں، وہ افراد اور تفرید کا شکار نہ ہو، اس بات کا ملحوظ رکھیں. آگزنی کرنا یا کچھ اس طرح کی چیزیں، اور یا پھر بیڈ جو فاؤل لینگویج استعمال کرنا یا کچھ اس طرح کا نہیں. مومنانہ روش کے ساتھ اللہ کے ہو کے، نمازوں اور قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو، مضبوط سے مضبوط ترین ہو. اور آنے والے دور کا ہمیں خود معلوم ہو کہ یہ دور کس طرف جا رہا ہے اور کیا کیا چیز اس کے بعد ہونی ہے. پیشن گوئیاں جو ہے وہ صحیح حدیث میں وہ ہمیں ماؤں کو معلوم ہو اور ہم اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کریں. دنیا ہمارا مقصد نہ ہو. ہم جانتے ہیں جو ریگولر کلاسز والے ہیں، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری لپسٹک کا رنگ کیسا ہو، میرا آئی لائنر کیسا ہو، میرا کس کمپنی کا، انہیں نہیں خبر ہے. لیکن پوری امت مسلمہ کا ایک بڑا جو وہ ہے نا طبقہ جو ہے وہ نان پریکٹسنگ ہے، اس کو پریکٹسنگ میں لانے کی ضرورت ہے.
اور ہمیں اور پریکٹسنگ بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اب اختتام کی طرف لاؤں گی. علامہ اقبال کہتے ہیں دنیا کو ہو پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. اور ایک اور وہ شعر بہت زبردست وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ فاقہ کشی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے اندر سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا اس کو نکال دو، اس کو دنیا میں لگا دو، دنیا کی محبت اس کے اندر گھر کر جائے. اس کا یہی علاج ہے. ورنہ تو اس کے اندر اگر یہ نہ موت سے ڈر ہے نہ فاقہ کشی سے ڈرتا ہے، جب تک اس کے اندر دین ہے، جب تک اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وفا ہے اس کے اندر، تو وہی چیز زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کے اندر کیا تھی؟ کون سے ہتھیار تھے؟ کون سی ویپنری تھی؟ تو سیلف ڈیپینڈنٹ آج ماڈرن ڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کرنا پڑے. کہیں تو شروعات ہوگی نا، کہیں تو بسم اللہ ہوگا نا. یہی کہتے رہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہم یہی کھاتے رہیں گے اور انہی کا پہنتے رہیں گے، انہی کا استعمال کرتے رہیں گے. کہیں تو شروعات ہوگی. میں نے یوتھ سے بات کی، ینگ گرلس سے بات کی جو میڈیکل کی تیاری کر رہی ہیں، جو انجینئرنگ کر رہی ہیں. ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. ہماری یہ بات ہے نا جنہوں نے اتنی بڑے بڑے دنیا کو کنٹریبیوشن دیا. تو جو حکمت کہیں سے بھی لو، ہماری کھوئی ہوئی وراثت ہے، اس کو لے لو، انہی سے سیکھ لو. ابھی نہیں تمہارے پاس یہ ہے، وہاں جا کے سیکھو، پڑھو، کسی ملک میں جا کے سیکھ کے پڑھ کے آؤ. لیکن تمہیں کام کیا کرنا ہے کہ اپنا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. وہ ایک جو دیا گیا ہے نا کہ مائیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں کہ بچہ جو پڑھ کے اور ایک بہت اچھی سی جاب کر لے گا، ایک نوکری کر لے گا، اچھا سا گھر، اچھی سی گاڑی، اچھا سا کچھ، اس کے آگے کچھ سوچ نہیں دیا کہ آخرت بھی ہے، تم ایک مومن بھی ہو، تم ایک فرد ہو ملت کا. تو یہ چیز جو ہے، یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے. یہ سوچ اپنے بچوں کو ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی مدد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب مدد کرے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں قوموں پہ مسلط کرتا ہے عذاب کو، کیوں فرعون کو مسلط کرتا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سب اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ اے مومنو تاکہ فلاح پا جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.